اس لیے یاد رکھیں فتنوں کا دور ہے، فتنوں کے دور میں اپنے ایمان کو بچائیں، اپنی ایمان کی تجدید کریں۔ ہر طرف سے فتنے امڑ رہے ہیں، کوئی ادھر سے آ رہا ہے، کوئی ادھر سے آ رہا ہے، کوئی ادھر سے آ رہا ہے، اور سب یہی بات کہہ رہے ہیں میرے پاس حق ہے، میرے پاس ٹھیک ہے، میرے پاس خالص ہے۔ لیکن جتنے دعوے دار ہیں خالص ہونے کے، اتنے ان کے پاس خالص نہیں ہے۔ وہ آپ کو خود تحقیق کرنی پڑے گی، آپ کو میدان کے اندر آنا پڑے گا، دن رات ایک کرنا پڑے گا، کوشش اور محنت کرنی پڑے گی، تحقیق آپ کو کرنی پڑے گی۔ جب آپ تحقیق کے میدان میں آئیں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ مسلک اہل حدیث کے علاوہ اللہ کی اس زمین کے اوپر، اللہ کے اس آسمان کی چھت کے نیچے مسلک اہل حدیث کے علاوہ آپ کسی اور مسلک کو حق پر نہیں پائیں۔ اب بلا تاخیر ہماری جماعت کے معروف عالم دین اور ہماری جماعت کا فخر، ہماری جماعت کی آن اور شان، میری مراد حضرت مولانا عتیق الرحمن شاہ صاحب حفظہ اللہ تعالی آف راولپنڈی، امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث شمالی پنجاب، میں ان سے ملتمس ہوں کہ اپنی مخصوص نشست پہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ ان کی آمد سے پہلے اپنے جاگنے کا ثبوت دیں، نعرے کا جواب دیں، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ شاہ صاحب سے ایک میری چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اپنے خطاب کے ساتھ ایک چھوٹی سی ہماری تقریب ہے بچوں کی حوصلہ افزائی کے حوالے سے، وہ ہم آپ کی سرپرستی میں، آپ کی موجودگی میں بچوں کی حوصلہ افزائی کرنا چاہتے ہیں۔ آپ اپنے دست مبارک سے بچوں کو انعامات تقسیم کریں گے تو یہ مجھے پتہ ہے کہ آپ کی مصروفیت ہے اور آپ نے دور لمبا سفر کرنا ہے، تو اتنی آپ نے مزید شفقت فرمانی ہے۔ تو میں درخواست کرتا ہوں حضرت مولانا عتیق الرحمن شاہ صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ سے کہ وہ مائک پہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ سبحانک لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ انتہائی واجب الاحترام معزز محترم علماء کرام، قائدین جماعت، اہل حدیث یوتھ فورس کے نوجوان، مرکزی جمعیت اہل حدیث ضلع سرگودا کی قیادت و سیادت، اور انتہائی واجب الاحترام سامعین گرامی، دنیا کی بہت سی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے انتہا درجے کی اہمیت کا باعث رکھی ہے، لیکن ایک نعمت ایسی ہے جو تمام نعمتوں پر بھاری ہے، اور یہ وہ نعمت ہے کہ سورہ فاتحہ کے اندر
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نماز کے اندر اہل ایمان کو پابند کیا کہ آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اور اس کے اندر اسی نعمت کا ذکر ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک جیسی نعمت اتاری اور اس میں اس نعمت کا تذکرہ بڑے عجیب انداز سے کیا۔ پہلے اللہ نے اپنی تعریف بیان کی، اور تعریف بیان کرنے کے بعد اس نعمت کا تذکرہ کیا۔ وہ نعمت کیا ہے کہ جو تمام نعمتوں پر بھاری ہے؟ وہ نعمت کون سی ہے کہ جو ہم سورہ فاتحہ کے اندر ایک ہی چیز اللہ سے مانگتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ جس کا قرآن نے ذکر کیا اور اللہ کی تعریف کر کے ذکر کیا، وہ نعمت کون سی ہے؟ سامعین محترم، وہ نعمت ہدایت کی نعمت ہے۔ سورہ فاتحہ کے اندر ہم اللہ سے کیا مانگتے ہیں؟ ابتدائی الفاظ تو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ تو ساری اللہ کی تعریف ہے۔ اللہ کی تعریف کرنے کے بعد جو چیز ہم مانگتے ہیں اللہ سے، وہ کیا ہے؟ کہ اللہ ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں، تو سارے جہان کا مالک ہے، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو روز جزا کا مالک ہے، تیری عبادت کرتے ہیں تو اس سے مدد چاہتے ہیں۔ یہ ساری باتیں کرنے کے بعد جو بندہ اللہ سے مانگ رہا ہے وہ کیا ہے؟ اللہ سے جو مانگ رہا ہے وہ ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے صراط مستقیم دکھلا، سیدھی راہ دکھلا۔ اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو مخاطب کر کے یہ بات فرمائی، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے یہ بات فرمائی۔ فرمایا کہیں آپ یہ الفاظ، یہ بات کہیں۔ اللہ کیا کہوں؟ فرمایا کہیں الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ اللہ ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں کہ تو نے ہمیں صحیح راستہ دکھلا دیا۔ اے اللہ اگر تو یہ راستہ ہمیں نہ دکھلاتا تو ہمیں تو یہ راستہ کبھی بھی نہ ملتا۔ ہدایت اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے، اور ہدایت دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے، کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے، کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ نہ کسی کی وجہ سے کسی کو ہدایت ملتی ہے، نہ کوئی خود کوئی ایسا معاملہ کر کے ہدایت لے سکتا ہے۔ یہ فیصلہ کس کا ہے؟ یہ فیصلہ میرے اللہ کا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ ہر بندہ اس ہدایت کو قبول کرے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک اصول بیان کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ آپ تو چاہتے تھے کہ ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ربیعہ، ابو لہب یہ سارے کے سارے ایمان لے آئیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت آپ کا معاملہ نہیں ہے، خواہش آپ ہدایت کی کر سکتے ہیں کہ یہ ایمان لے آئے، یہ ایمان لے آئے، یہ ایمان لے آئے، لیکن آپ کے پاس کسی کو ہدایت دینا یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، اللہ جسے چاہے گا ہدایت دے دے گا۔ اب دیکھیے ایک طرف ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، قریش کے لوگ ہیں، بنو ہاشم سے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریبی رشتہ دار ہیں، لیکن جا کہاں رہے ہیں؟ جہنم میں جا رہے ہیں۔ اور دوسری طرف اللہ اکبر
جس کے لیے اللہ نے ہدایت کے راستے کھول دیے، کہ حضرت بلال ہیں چلتے زمین پر ہیں، پاؤں کی آہٹ اللہ جنت میں سنا رہے ہیں۔ حضرت صہیب روم سے آئے ہیں، غلام ہیں، رسول اللہ کے قدموں میں آئے، اسلام کو قبول کیا، اللہ کے برگزیدہ بندے بن گئے۔ حضرت سلیمان فارس سے آئے، قوم کا پتہ نہیں، قبیلے کا سمجھ نہیں آ رہی، عرصہ تک چلتے رہے، کوئی پتہ نہیں ہے، پہچان ہی ختم ہو گئی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطب کر کے فرمایا لوگو، یہ جو سلیمان فارسی ہے نا، یہ اہل بیت سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اہل بیت بنا سکتے تھے نا کسی کو، ہم اہل بیت سے نکالتے ہیں لوگوں کو، تو آپ نے فرمایا یہ جو سلیمان ہے اہل بیت سے۔ اب یہ مقام کیوں ملا ان کو؟ یہ وہ ہدایت کی تڑپ تھی ان کے اندر، کہ جس ہدایت کی تڑپ نے انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت تک اور آپ کے قدموں تک، وہ ہدایت کی تڑپ آپ کو لے کر آئی۔ اور آپ نے وہاں آ کر کیا اعلان کیا؟ آپ نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے مجوسی مذہب بھی قبول کیا، میں نے عیسائی مذہب بھی قبول کیا، میں نے یہودی مذہب بھی قبول کیا، لیکن میرے دل کے اندر تسلی نہیں تھی، مجھے تشفی نہیں تھی، اور میرے اندر ایک تشنگی موجود تھی، مجھے ایک چیز کی تلاش تھی، مجھے ہدایت کی تلاش تھی، مجھے صحیح راستے کی تلاش تھی، مجھے صحیح ہستی کی تلاش تھی۔ جب آپ کے قدموں میں آیا، آپ کا دین سنا، آپ کا چہرہ مبارک دیکھا، تو سارے کے سارے ادیان میرے ذہن سے نکل گئے کہ یہ وہ چیز تھی جس کی میں تلاش میں تھا۔ آپ کے دین کو آنے کے بعد، آپ کے دین کو دیکھنے کے بعد، آپ کے دین کو ماننے کے بعد، مجھے کسی اور دین کی اب ضرورت باقی نہیں رہی۔ جو سب دینوں کو دیکھ کر آئے تھے، جب اسلام کی طرف آئے تو فرمایا یہی تو میں ڈھونڈ رہا تھا، یہی تو میرے لیے وہ چیز تھی، وہ غائب شدہ چیز تھی، وہ گم شدہ چیز تھی جس کو میں تلاش کر رہا تھا، اور اللہ نے مجھے وہ عطا کر دی۔ تو یہ جو ہدایت ہے، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اب آئیے اصل بات کی طرف، کہ ہدایت اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے، لیکن ہدایت ہے کیا؟ یہ تو بات پکی ہے کہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہدایت۔ اب ہدایت بڑی نعمت ہے، لیکن ہدایت ہے کیا ہے؟ یاد رکھیں، دنیا کا کوئی بھی فرقہ ہے، دنیا کا کوئی بھی گروہ ہے، دنیا کا کوئی بھی طبقہ ہے، وہ اپنے آپ کو ہدایت والا سمجھتا ہے، اور اپنے آپ کو وہ یہی سمجھتا ہے میں ٹھیک ہوں۔ اس لیے ہر فرقہ، کل حزب بما لدیہم فرحون کے الفاظ آتے ہیں کہ ہر فرقہ اپنے اپنے معاملات میں خوش ہے، اپنے اپنے دین پہ خوش ہے، ہر ایک یہی سمجھتا ہے میں ٹھیک ہوں، میرا راستہ ٹھیک ہے، میرا مسلک ٹھیک ہے، میری بات ٹھیک ہے، میرے معاملات ٹھیک ہے، میری نماز ٹھیک ہے، میرا روزہ ٹھیک ہے، میری زکوٰۃ ٹھیک ہے، میرا حج ٹھیک ہے، میرا عقیدہ ٹھیک ہے۔ آئیے کتاب و سنت کی روشنی میں آپ سے ایک بات کہنے لگا ہوں۔ پہلی بات تو ہدایت بہت بڑی نعمت، اور دوسری بات ہدایت کیا ہے، یہ آپ کو اور میرا فرض بنتا ہے کہ ہدایت کو تلاش کریں۔ وہ جو اللہ نے حق آسمانوں سے نازل کیا اس کو تلاش کریں۔ دیکھیں، ہر بندہ بیٹھ کر یہی کہہ رہا ہے میں ٹھیک ہوں، ہر بندہ کہتا ہے میں ٹھیک ہوں، ہر مذہب کا بندہ کہتا ہے میں ٹھیک ہوں، ہر مسلک کا بندہ کہتا ہے میں ٹھیک ہوں، لیکن ہمیں تلاش کرنا پڑے گا، ہمیں سوچنا پڑے گا، ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ یہ سارے آوازیں لگا رہے ہیں، ان میں سے ٹھیک کون سا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے، دودھ کی 10 دکانیں کھلی ہوئی ہوں ایک ہی علاقے میں، تو ہر دودھ کی دکان کے اوپر لکھا ہوتا ہے یہاں دودھ کیا ملتا ہے، تو ہر ایک خالص ملتا ہے۔ یہ تو آپ کو اور ہمیں سب کو پتا ہے، خالص کسی ایک ہی میں ملتا ہوگا، 9 میں ملاوٹ ہوتی ہے، آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں۔ اچھا، جہاں خالص ملتا ہے وہاں لوگ سارے کے سارے 10 دکانیں چھوڑ کر وہاں جائیں گے، کیوں؟ ان کو پتہ ہے یہاں دودھ خالص ملتا ہے۔ خالص کا بورڈ سب نے لگایا ہوا ہے،
خالص کا دعویٰ سب کا ہوتا ہے، خالص کا دعویٰ نہ ہو تو بات بنتی ہی نہیں ہے۔ کوئی بندہ لکھ لے کہ یہاں ملاوٹ والا دودھ ملتا ہے، کوئی دکان کی طرف جائے گا دیکھے گا بھی کوئی نہیں۔ اب جتنے بھی مسلک ہیں سب نے یہی لکھا ہوا ہے اہل سنت والجماعت، سب یہی لکھتے ہیں کہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں، ہم ٹھیک ہیں، ہم فرقہ ناجیہ ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح اطاعت اور اتباع کرنے والے ہیں، جنت میں جانے والا صرف ہمارا ہی گروہ ہے۔ کیونکہ یہ ساری کی ساری باتیں میری اور آپ کی نہیں ہیں، یہ ساری کی ساری باتیں سرور کونین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آئیے تھوڑا سا غور و فکر کرتے ہیں، تجزیہ کرتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں کہ سارے ہی کہتے ہیں کہ ہم ٹھیک ہیں، سارے ہی کہہ رہے ہیں کہ ہمارا خالص ہے، سارے ہی کہہ رہے ہیں کہ ہم ہدایت والے ہیں، تو کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو ہدایت والے لوگوں کی نشانیاں بیان ہوئی ہیں، دیکھیں دودھ خالص ہے تو اس کی کوئی نشانی تو ہوگی، نوٹ اصلی ہے، اصلی کی کوئی نشانی ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ یا آپ کے سارے اصلی ہوتے ہیں؟ ہر نوٹ اصلی ہوتا ہے؟ ہر نوٹ تو اصلی نہیں ہوتا، اصلی کی کوئی نشانی ہوتی ہے۔ ہمارے ایک طالب علم تھا، وہ نابینا تھا، تو وہ نقلی نوٹ بھی ہمارے پاس ہوتے تھے، وہ جو بچوں کو ملتے ہیں کھیلنے کے لیے، تو ہم اس کو دیتے تھے، یہ وہ اس طرح ہاتھ لے کے کہتا تھا یہ نقلی ہے، یہ نقلی ہے، یہ نقلی ہے۔ تو جب اصلی دیتے تھے نا، ہاتھ میں کہتا یہ اصلی ہے، ہاتھ بتلاتا ہے اصلی ہے، ہاتھ ٹھیک ہو نا ہاتھ بتلاتا ہے اصلی ہے، آنکھیں نہ بھی ہوں تو ہاتھ بتلا دیتا ہے اصلی ہے۔ تو یہ جو ہدایت ہے، ہر بندہ لکھتا ہے کہ ہمارے پاس ہے ہدایت، ہر بندہ لکھتا ہے کہ جناب ہمارے پاس ہے خالص دودھ، ہر بندہ یہ لکھتا ہے میرے پاس مال ٹھیک ہے، لیکن ٹھیک مال کی کچھ علامتیں بھی تو ہوتی ہیں نا، وہ علامتیں تلاش کرنی ہیں۔ وہ علامات کیا ہیں؟ دودھ خالص ہے، دعویٰ ہے آپ کا، نوٹ خالص ہے، دعویٰ ہے آپ کا، لیکن آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ یہ جو خالص کی علامتیں ہیں اس نوٹ کے اندر موجود ہیں یا نہیں ہیں؟ یہ جو خالص دودھ کی علامتیں ہیں وہ دودھ کے اندر موجود ہیں یا نہیں ہیں؟ یہ آپ کو دیکھنا پڑے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالص چیز کی، خالص دین کی چند علامات بتلائی ہیں۔ پہلی بات، خالص دین کی علامت یہ ہے کہ خالص دین آسمانوں سے اترا ہے، زمین پر نہیں بنا ہے۔ خالص دین کہاں سے اترا ہے؟ آپ کے علاقے میں بولنے پہ پابندی، یہ سبق میں آپ کو یاد کروا رہا ہوں، خطیب مجھ سے پہلے گزر گئے ہیں، میں دائی آدمی ہوں، سبق سناتا ہوں، سبق سن لیتا ہوں، ہو سکتا ہے درمیان سے کسی سے سن بھی لوں، پھر مجھے سمجھ آئے گی کہ آپ کی توجہ میری طرف ہے یا ہاروں کی طرف ہے۔ تو میں نے کیا بات کی؟ کہاں چھوڑی یہ بات؟ دین، خالص دین جو ہے، پہلی علامت خالص دین کی کہ وہ کہاں سے آئے گا؟ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم کو زمین پر بھیجا، زمین پر بھیجنے کے بعد یہ فرمایا تھا، اے آدم آپ کو جنت سے نکال رہا ہوں، آپ کو دنیا میں بھیج رہا ہوں، واپس آپ نے جنت میں آنا ہے، لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے۔ شرط کیا ہے؟ کہ ہدایت میری طرف سے آئے گی، دین میری طرف سے آئے گا، ہدایت میری طرف سے آئے گی، دین میری طرف سے آئے گا، حکم میری طرف سے آئیں گے اور آسمانوں سے آئیں گے، وہ تم نے ماننا ہے۔ جو اس دین پر چلے گا، جو اس بات پر چلے گا جو آسمانوں سے آئی ہے، اس پر عمل کرے گا جو آسمانوں سے نازل ہوئی ہے، نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ نے واپس اس کو جنت میں داخل کر دینا۔ میں ہدایت میری طرف سے آئے گی۔ حق کی پہلی علامت کہ حق آسمانوں سے آتا ہے، زمین پر نہیں بنتا۔ ہدایت مفتی کا قول نہیں ہوتا، مفتی کا فتویٰ نہیں ہوتا، کسی کی سوچ اور فکر کا نتیجہ نہیں ہوتا، ہدایت آسمانوں سے آتی ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ دنیا کے ہر عالم دین کی بات
ہماری سر آنکھوں پر. لیکن پیمانہ عالم دین کی بات نہیں ہے, مفتی کی بات نہیں ہے, بڑے اور چھوٹے کی بات نہیں ہے, علاقے کی بات نہیں ہے. پیمانہ جو ہے وہ وحی الہی ہے کہ جو آسمان سے دین اللہ نے اتارا ہے وہ دین اس چیز کی تائید کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ تائید کرتا ہے. عام بندے کی بات بھی مانیں گے. تائید نہیں کرتا, مفتی اعظم بھی ہوگا اس کی بات کو نہیں مانیں گے. کیوں؟ ہم پابند ہیں. اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم. فرمایا لوگوں اتباع کرنا اس چیز کی جو آسمانوں سے نازل ہوئی ہے, جو زمین پر لوگوں نے بنا لی. زمین پر لوگوں نے دین بنائے ہیں, ایک دین نہیں بنایا, سینکڑوں دین بنائے ہیں لوگوں نے. بنی اسرائیل کے اندر 72 فرقے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جائیں, آپ نے فرمایا کہ مسلمانوں کے اندر کتنے فرقے ہوں گے؟ 73 فرقے ہوں گے. فرقے بنیں گے, دعویٰ سب کا یہی ہوگا کہ ہمارا راستہ ٹھیک ہے, ہماری بات ٹھیک ہے, ہمارا دین ٹھیک ہے, ہم بالکل درست ہیں. لیکن فرمایا وہ درست نہیں ہوں گے. تو اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم. اتباع کس چیز کی کرنی ہے؟ تابعداری کس چیز کی کرنی ہے؟ کس چیز کے پیچھے چلنا ہے؟ فرمایا جو اللہ نے آسمانوں سے اتارا ہے اس کے پیچھے چلنا ہے. پہلی علامت, خالص چیز کی پہلی علامت, خالص دین کی پہلی علامت, خالص ہدایت کی پہلی علامت کہ وہ کہاں سے آئے گا؟ آسمانوں سے آئے گا. جو آسمان سے آیا ہوا ہے. آسمان سے اب کیا آیا ہے؟ آسمان سے 2 چیزیں آئی ہیں. کوئی آپ میں سے بتائے گا 2 چیزیں کون سی آئی ہیں آسمان؟ جی, قرآن اور حدیث. قرآن بھی آسمانوں سے نازل ہوا, حدیث بھی آسمانوں سے نازل ہوئی. قرآن اور حدیث یہ وحی الہی ہے. قرآن بھی اللہ کی طرف سے, حدیث بھی اللہ کی طرف سے. قرآن پر بھی قرآن پر بھی عمل کرنا فرض ہے, حدیث پر بھی عمل کرنا فرض ہے. قرآن بھی حجت ہے, حدیث بھی حجت ہے. قرآن ماننا لازم ہے, حدیث بھی ماننا لازم ہے. ان دونوں کے درمیان فرق کرنا جائز نہیں ہے. دونوں اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہیں, دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرائض ہیں, دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کے راستے ہیں. ایک راستہ وہ ہے جو قرآن کے اندر موجود ہے, اور ایک راستہ وہ ہے جو محمد رسول اللہ کی فرمان کے اندر موجود ہے. یہ وحی الہی ہے. قرآن اور حدیث یہ وحی الہی. اب دیکھیں کہ جو بات بیان ہو رہی ہے قرآن کے اندر ہے یا نہیں ہے, حدیث کے اندر ہے یا نہیں ہے. قرآن کے اندر ہے, کوئی مانتا ہے نہیں مانتا, آپ مان لیں آپ ہدایت پا جائیں گے. حدیث کے اندر ہے, کوئی مانتا ہے نہیں مانتا, آپ مان لیں آپ ہدایت پا جائیں گے. اور قرآن و حدیث کے اندر نہیں ہے, ساری دنیا مانتی رہے, آپ انکار کر دیں آپ ہدایت پا جائیں گے. کیونکہ جس چیز قرآن و حدیث کے اندر نہیں ہے ہم اس کے ماننے کے پابند نہیں ہیں. جو قرآن و حدیث کے اندر ہے اس کے ہم ماننے کے پابند ہیں اللہ کی طرف سے. ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی. سرور کونین فرما رہے ہیں میں دنیا سے جا رہا ہوں, ترکت فیکم امرین, لیکن تمہیں بے یار و مددگار چھوڑ کے نہیں جا رہا. تمہیں میں اس طرح نہیں چھوڑ کے جا رہا کہ جو مرضی ہے کرتے رہو میرے بعد جنت مل جائے گی. ترکت فیکم امرین, میں جا رہا ہوں لیکن تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. لن تضلوا, دونوں معنی اس کے اندر موجود ہیں. تم گمراہ نہیں ہو سکتے, تمہیں کوئی گمراہ نہیں کر سکتا, تم گمراہ ہو بھی نہیں سکتے, کوئی گمراہ کرنا چاہے تمہیں گمراہ نہیں کر سکتا. اللہ وہ 2 چیزیں کیا ہیں کہ ہم ہدایت پر قائم رہیں گے, ہمیں کوئی گمراہ نہیں کر سکے گا, راہ راستے ہٹا نہیں سکے گا, جنت کے راستے سے نہیں ہٹا سکے گا. وہ 2 چیزیں کون سی ہیں؟ فرمایا کتاب اللہ, ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک اس کے رسول کی کیا ہے؟ سنت ہے. یہ 2 چیزیں. تو خالص کی علامت کیا ہے؟
خالص آسمان سے نازل ہوتا ہے، خالص زمین پر نہیں بنتا۔ خالص کی دوسری علامت کیا ہے؟ خالص وحی الہی ہوتی ہے۔ خالص کی تیسری علامت کیا ہے؟ کہ خالص جو ہے صرف دو چیزیں ہیں، ایک اللہ کا قرآن ہے اور ایک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ یہ خالص کی علامت۔ اب آئیے دیکھیں کہ یہ جو چیز ہے اس کے ساتھ ساتھ وہ علامات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حق کی بتلائیں، حق والی جماعت کی بتلائیں، حق والے گروہ کی بتلائیں۔ آپ نے فرمایا ایک گروہ 2 3 4 5 6 10 15 20 50 100 نہیں، فرمایا ایک گروہ میرے زمانے سے چلے گا، میرے زمانے سے چلے گا، رسول اللہ کے زمانے سے چلے گا، اور رسول اللہ کے زمانے سے چلے گا، اور کوئی درمیان میں کوئی ظالم اس کو ختم نہیں کر سکے گا، کوئی اس کو مٹا نہیں سکے گا، وہ حق پر قائم رہے گا، ہر دور کے اندر رہے گا، ہر علاقے میں رہے گا، بے بانگے دہل رہے گا، حق کی بات کرتا ہوا رہے گا، یہاں تک کہ قیامت کی دیواروں تک ساری دنیا کے گروہ ختم ہو جائیں گے، لیکن وہ گروہ ختم نہیں ہوگا۔ فرمایا وہ کون سا گروہ ہے؟ جو رسول اللہ کے زمانے سے چلا اور قیامت کی دیواروں تک رہے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کے ہاتھ پر بیعت کرے گا، جہاد کرے گا، مہدی کے ساتھ بیعت کرے گا، جہاد کرے گا، دنیا پر نظام عدل قائم ہوگا، اس گروہ کے ذریعے ہوگا جو حضرت عیسیٰ پر ایمان لے کر آئے گا، اور قیامت کی دیواروں تک وہ گروہ رہے گا۔ بتلائیے ذرا، غور و فکر کیجئے، ذرا تحقیق کیجئے، تصدیق کیجئے، غور و فکر کیجئے۔ دعوت غور و فکر دے رہا ہوں کہ رسول اللہ کے زمانے سے کون سا گروہ چلا ہے؟ جو آج دنیا کے اندر گروہ موجود ہیں، جو کہتے ہیں، دعوے کرتے ہیں جناب ہم حق پر ہیں، ہم اہل سنت ہیں والجماعت ہیں، ہم فلاں ہیں، ہم فلاں ہیں۔ کوئی 200 سال پہلے معرض وجود میں آیا، کوئی 300 سال پہلے آیا، کوئی 400 سال پہلے آیا، کوئی 500 سال پہلے آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں حق والے گروہ کی علامت کیا ہے؟ میرے زمانے سے چلے گا، میرے زمانے سے چلے گا۔ رسول اللہ کے زمانے سے کون سے لوگ تھے جو رسول اللہ کے زمانے سے چلے اور ہر دور کے اندر رہے؟ تحقیق کریں، آپ کو نتیجہ یہ نکلے گا رسول اللہ کے زمانے سے جو لوگ چلے ہیں وہ اہل حدیث ہیں۔ ہر دور کے اندر اہل حدیث رہے اور قیامت تک انشاءاللہ اہل حدیث رہیں گے۔ تو رسول اللہ کے زمانے سے جو لوگ چلے ہوں اور آج بھی ہوں اور قیامت کی دیواروں تک ہوں، ان کا ہونا یہ ان پر حق ہونے کی علامت ہے۔ جو رسول اللہ کے زمانے کے ایک دن بعد آیا ہو وہ حق پر نہیں ہو سکتا، جو 400 سال بعد آیا، جو 600 سال بعد آیا، جو 1000 سال کے بعد آیا، وہ کیسے حق پر ہو سکتا ہے؟ حق کی علامت کیا ہے؟ کہ رسول اللہ کے زمانے سے چلا ہو۔ صحابہ اکرام کس چیز کو مانتے تھے؟ قرآن و حدیث کو مانتے تھے۔ تابعین کس کو مانتے تھے؟ قرآن و حدیث کو مانتے تھے۔ تبع تابعین کس کو مانتے تھے؟ قرآن و حدیث کو مانتے تھے۔ ائمہ محدثین کس کو مانتے تھے؟ قرآن و حدیث کو مانتے تھے۔ فقہا کس کو مانتے تھے؟ قرآن و حدیث کو مانتے تھے۔ یہ سارے کے سارے گروہ قرآن و حدیث کو مانتے تھے۔ تو یہ سارے کے سارے گروہ حق پر تھے۔ جب لوگوں نے قرآن کو چھوڑا، حدیث کو چھوڑا، کسی نے کس کو مان لیا، کسی نے کس کو مان لیا۔ اس لیے ہم یہ بات کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے زمانے سے اہل حدیث چلے ہیں، آج بھی موجود ہیں اور قیامت تک انشاءاللہ موجود رہیں گے۔ یہ اہل حق کا گروہ ہے، یہ اہل حق کا گروہ ہے، یہ ختم نہیں ہو سکتا، نہ کوئی ختم کر سکتا ہے۔ مخالفتیں ہوں گی، برا ان کو کہا جائے گا، ان کے راستے میں روڑے اٹکائے جائیں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک حق والوں کو قائم رکھنا ہے۔ اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور علامت بتلائی۔
آپ نے بتلایا، فرمایا میری امت کے کتنے فرقے ہوں گے؟ کتنے؟ ان میں سے حق پر کتنے ہوں گے؟ سارے حق پر ہوں گے۔ 72 جہنم میں جائیں گے، 72 جہنم میں جائیں گے۔ آپ کے الفاظ میرے نہیں، آپ نے فرمایا 72 جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا صرف ایک گروہ۔ صحابہ کرام پر قربان جائیں، انہوں نے یہ نہیں پوچھا کہ 72 کون سے، ان کی علامات کیا ہوں گی، انہوں نے یہ پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتلائیے، یہ فرمائیے کہ جو ایک گروہ ہوگا وہ کس دین پر ہوگا، اس کی علامات کیا ہوں گی، ان کے عقائد کیا ہوں گے، نظریات کیا ہوں گی، سوچ و فکر کیا ہوگی، وہ کس دین پر ہوں گے۔ تو سرور کونین نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا وہ جو حق پر ایک گروہ ہوگا جو جنت میں جائے گا، وہ جس دین پر ہوگا، وہ دین کون سا ہے؟ ما انا علیہ و اصحابی، اس دین پر ہوں گے جس پر میں اور میرے صحابہ تھے۔ سوچئے کہ رسول اللہ کس دین پر تھے، صحابہ کرام کس دین پر تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن اور حدیث آپ کو دے کر گئے، صحابہ کرام نے دونوں ہاتھوں میں قرآن اور حدیث پکڑا۔ آپ فرما رہے ہیں یہ گروہ جنت میں جائے گا، باقی سارے کے سارے کدھر جائیں گے؟ باقی سارے کے سارے جہنم میں جائیں گے۔ حق کی بہت بڑی ایک علامت، بہت بڑی علامت وہ کیا ہے؟ حق کی علامت بہت بڑی یہ ہے کہ اہل حق شرک میں مبتلا نہیں ہوتے۔ غور و فکر کریں، لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے ہیں اور شرک کی کون سی قسم ہے جو ان کے اندر موجود نہیں ہے؟ لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے ہیں، حضرت علی کو مشکل کشا بھی کہتے ہیں، لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے ہیں، علی ہجویری کو داتا بھی کہتے ہیں، لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے ہیں، بہاول حق کو کہتے ہیں بیڑا دھک میرا بیڑا پار لگا لے، لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے ہیں، بری امام کو بری کرنے والا بھی کہتے ہیں، لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے ہیں، سائیں سحری سرکار کو نعوذ باللہ من ذالک خدا کا رتبہ دیتے ہیں، اللہ کا رتبہ دیتے ہیں۔ جو لا الہ الا اللہ کا معنی نہیں جانتا ہے وہ کیسے حق پر ہو سکتا ہے؟ جو لا الہ الا اللہ کا معنی نہیں جانتا، جس کو یہ معلوم ہی نہیں کہ لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے۔ لا میں، لا الہ الا اللہ میں پہلے نفی ہے، پہلے اثبات ہے۔ پہلے کیا ہے؟ پہلے نفی ہے، پہلے نفی ہے۔ پہلے سب کو مٹانا پڑے گا، پہلے سب کو نکالنا پڑے گا، عقیدے سے سب کو نکالنا پڑے گا، مذہب سے نکالنا پڑے گا، سوچ اور فکر سے نکالنا پڑے گا۔ اللہ کوئی نہیں، کوئی نہیں، کوئی نہیں الا اللہ۔ اب ہے کون ہے؟ اللہ صرف تو ہے، تیرے علاوہ کوئی بھی نہیں، کوئی الہ نہیں۔ جتنے الہ دنیا والے مان رہے ہیں، لات ہے، منات ہے، عزا ہے، حبل ہے، ود ہے، یغوث ہے، یعوق ہے، نصر ہے، علی ہجویری ہے، سائیں سحری سرکار ہے، لال شہباز قلندر ہے۔ ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بہا من سلطان۔ فرمایا ان کو تم نے، تمہارے آباء و اجداد نے، باپ دادا نے ان کے نام رکھ لیے ہیں، اللہ نے ان کے لیے کوئی دلیل نہیں اتاری۔ اللہ نے کوئی دلیل اتاری ہے تو قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین۔ اللہ نے اگر ان میں سے کسی کو اختیارات دیے ہیں تو دلیل لے کر آؤ۔ سچائی کے لیے دلیل کی ضرورت ہوتی ہے، جھوٹ کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی۔ سچے ہو تو دلیل پیش کرو۔ تو توحید کی بڑی، توحید کا سمجھ، توحید کا فہم، توحید کی سمجھ، توحید کا ادراک، لا الہ الا اللہ کا فہم، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فہم، یہ بنیادی طور پر حق کی علامت ہے، یاد رکھیں۔ اگر توحید نہیں ہے تو جتنا مرضی ہے کوئی بندہ نمازیں پڑھ لے، روزے رکھ لے، زکاتیں دے دے، پوری زندگی حج کرتا رہے، عمرے پہ عمرہ کرتا رہے، ساری زندگی قرآن پڑھتا رہے، ذکر و اذکار کرتا رہے، اگر توحید نہیں ہے تو کوئی عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں۔ حق کی علامت،
حق کی یہ علامت ہے کہ توحید کیا ہونی چاہیے؟ خالص ہونی چاہیے، اللہ کے بارے میں خالص نظریہ. غور کریں اللہ کے بارے میں خالص نظریہ کس کا؟ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع حق کی علامت ہے، حق کی نشانی ہے کہ صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث آ گئی، آپ کی سنت آ گئی، آپ کی بات آ گئی. نہ دائیں دیکھنا، نہ بائیں دیکھنا، نہ آگے دیکھنا، نہ پیچھے دیکھنا، نہ مفتی کا قول دیکھنا، نہ فقیہ کی فقاہت دیکھنا، نہ عالم کا نظریہ دیکھنا. جب رسول اللہ کی حدیث آ گئی، ادھر فرمان محمد ہے، ادھر گردن جھکائی ہے. رسول اللہ کی حدیث آ گئی، کسی اور کی بات نہیں ماننی، رسول اللہ کی بات کو ماننا ہے. یہ اہل حق کی علامت ہے. آپ کو میرا اختلاف ہو سکتا ہے، اختلاف ہوا ہے، اختلاف ہو سکتا ہے، اختلاف ہوتا رہے گا، لیکن اختلاف ختم کس پر ہوگا؟ قرآن و حدیث پر اختلاف ختم ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانہ میں اختلاف ہوئے، آپ کی وفات پر اختلاف ہوا، آپ کی وفات کے بعد صحابہ کرام کے درمیان اختلاف ہوئے، لیکن جب حدیث آتی تھی، قرآن کی آیت آتی تھی، صحابہ کرام کے درمیان اختلاف کیا ہو جاتا تھا؟ ختم ہو جاتا تھا. آج حدیث سنائیں، قرآن کی آیت سنائیں، کہتے حدیث تو ہے، قرآن کی آیت ہے، لیکن سارا مولوی بھی تو غلط نہیں کہہ رہے ہیں. ہم نے مولوی کو قرآن و حدیث کے مقابلے میں لا کے کھڑا کر دیا. ہم نے مولوی کے فہم کو قرآن و حدیث کا آخری فہم قرار دیا. آج یہ آپ کے ہاں جو سودی نظام چل رہا ہے، میرا یہ موضوع نہیں ہے، صرف اشارتاً یہ بات کہتا ہوں. ایک تو سود وہ ہے جو سرکاری بینکیں ہیں، جو پرانی بینکیں ہیں وہ کھلاتی بھی ہیں، کھاتی بھی ہیں. ایک اسلامی بینکاری کے نام سے سود کھلایا جا رہا ہے، اسلامی بینکاری کے نام سے. اب یہ ایسے ہی ہے جیسے بندہ کہے کہ یہ جو خنزیر ہے نا، یہ اسلامی خنزیر ہے. ایسے ہو سکتا ہے؟ آپ کیا خنزیر پکڑ لے کہ جی یہ اسلامی خنزیر ہے. یہ ایسے ہی ہے. بینک اسلامی کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ بینک کی بنیاد ہی غلط ہے، بینک کی تعریف ہی غلط ہے. اس کے اندر بیٹھنے والے لوگ ہی جو ہیں وہ وہی MBA ہیں، وہی حساب و کتاب ہے ان کا، وہی چارٹر اکاؤنٹنٹ ہیں، وہی سارے کا سارا نظام ہے، وہی ان کے اندر وہی چیزیں ہیں. مضاربہ، مشارکہ، صرف دینی اصطلاحات استعمال کی گئی، اسلامی اصطلاحات استعمال کی گئی لوگوں کو پاگل بنانے کے لیے، بے وقوف بنانے کے لیے. کسی مفتی کا فتویٰ لے لیا، اس کو تنخواہ دے دی، اس کو اس کا کمیشن دے دیا، اب اس کی مہر لگوا دی، اور ساری دنیا جو ہے وہ پیسے ادھر سے نکال کر ادھر داخل کر رہے. یاد رکھے ایک بات، یاد رکھے ایک بات، ساری دنیا کے مفتی مل جائیں، ساری دنیا کے محدث مل جائیں، ساری دنیا کے امام مل جائیں، سود کو حلال کرنا چاہیں، سود کے لیے دلائل دینا چاہیں، یاد رکھنا میری بات، اس بات کو زندگی کا حصہ بنا لے. کبھی مولویوں کے پیچھے چل کر اپنے دین کو، ایمان کو تباہ و برباد نہ کرنا. یہ آپ کے ایمان کی بھی دشمن ہیں، یہ آپ کے دین کے بھی دشمن ہیں. انہوں نے دین کے مقابلے میں ایک نیا دین گھڑا ہے، اسلام کے مقابلے میں نیا اسلام گھڑا ہے، عقیدے کے مقابلے میں نیا عقیدہ کھڑا ہے. آپ دیکھ لیجئے، بینک الاسلامی ہو، میزان بینک ہو، کوئی بھی بینک ہو، ان کو سامنے بٹھائیں، پوچھیں کہ آپ کا نظام کیا ہے، آپ کے اس کے پیچھے کیا نظام ہے، کیا اسلامی بینکاری، یہ نظام جو آپ دے رہے ہیں یہ اسلامی بینکاری ہے. آخر کار وہ یہی کہیں گے. بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن ہمارے پاس بھی علماء ہیں، علماء نے ہمیں فتوے دیے ہوئے ہیں، علماء نے اس کو جائز قرار دیا ہے. اللہ کی قسم، علماء کے پیچھے چلو گے، دین بھی جائے گا، ایمان بھی جائے گا، مال بھی جائے گا، اور آخرت بھی تباہ و برباد ہوگی. اس لیے علماء کے پیچھے نہ چلو، قرآن اور حدیث کے پیچھے چلو. کوئی بندہ کہے نا کہ اسلامی بینکاری، اس کی بنیاد کیا ہے، پوچھے جا کے ان سے. اوپر لکھ لیا اسلامی، ہم لوگ بھاگ کے جاتے ہیں. اوپر اسلامی لکھ دیا، بس بات ختم ہو گئی. یہ صرف ملاوٹ والے دودھ کے اندر لکھ لیا خالص دودھ، ساری دنیا بھاگ کے جا رہی. چیک تو کرو بھائی خالص ہے یا نہیں ہے.
پوچھو، تحقیق کرو اس بارے میں، ان کے کمیشن آپ کا کیا مسئلہ ہے، ان کی تنخواہیں لگی ہوئی آپ کا کیا مسئلہ ہے، ان کے مال کا مسئلہ ہے، آپ کا کیا مسئلہ ہے؟ میرا نقطہ نظر ہے، اللہ مجھے معاف فرمائے، میں غلطی پر ہوں، اللہ میرے حال پر رحم فرمائے اور مجھے ہدایت دے اللہ۔ میرا نقطہ نظر یہ ہے، اسلامی بینکاری کے نام پر جو لوگ وہاں پیسہ رکھتے ہیں وہ بڑا گناہ کر رہے ہیں، جو دوسری سودی بینکوں کے اندر پیسہ رکھتے ہیں وہ چھوٹا گناہ کر رہے ہیں۔ کیوں؟ جو سودی بینکوں کے اندر پیسہ رکھتے ہیں شاید وہ ہدایت پا جائے، یہی کہتے نہیں یار غلطی ہے، یہ کیا ہے؟ غلطی ہے، اللہ کرے ہدایت پا جائیں، اللہ کرے ٹھیک ہو جائے۔ لیکن جو اسلام کے نام پر بینک کے اندر پیسہ رکھ رہے ہیں، اسلامی بینکاری کے نام پر رکھ رہے ہیں، وہ کیسے ہدایت پائیں گے؟ انہوں نے تو اس کو جائز قرار دیا ہے، انہوں نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ اس لیے یاد رکھو اللہ کے بندو، سادہ سا فارمولہ ہے، حق کی علامات ہوتی ہیں، ہدایت کی علامات ہوتی ہیں، ان علامات کو دیکھو، قرآن اور حدیث کو دیکھو، قرآن اور حدیث کو پرکھو، پھر لوگوں کو پرکھو، جو قرآن و حدیث کے مطابق ہے ان کے پیچھے چلو، ان کے ساتھ رہو، ان کے ہاتھوں میں ہاتھ دو، ان کے سامنے تحقیق پیش کرو، ان کے سامنے تحقیق کرو، ان سے دین لو، ان سے دین سمجھو، ان سے دین سیکھو۔ اگر توحید خالص نہیں ہے تو کوئی چیز بھی خالص ہو سکتی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، آپ کا فرمان، جو آپ کے فرمان کو صرف مانتا ہے، ہمارا ایمان یہ ہے، اہل حدیث کا ایمان یہ ہے کہ ساری کائنات کے مفتی مل جائیں، فقیہ مل جائیں، محدث مل جائیں، ہر ایک کی بات کو ٹھکرایا جا سکتا ہے، رسول اللہ کی بات کو ٹھکرایا نہیں جا سکتا۔ یہی فرق ہے، جس کو اللہ نے بنایا اس کی ایک بات نہ مانو، اسلام سے نکل جاؤ گے، اور جس کو آپ لوگوں نے خود بنایا ہے، مانو پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں، نہ مانو پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں۔ کوئی بندہ یہ بات کہہ سکتا ہے، میں اگر یہ بات کہوں فلاں بڑے عالم دین کو میں نہیں مانتا، تو کیا فرق ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ زیادہ سے زیادہ لوگ یہ کہیں گے بڑے کو نہیں مانتا، فلاں مفتی کو نہیں مانتا، فلاں کو نہیں مانتا، کوئی فرق نہیں پڑے، ایمان پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ لیکن دل پر ہاتھ رکھ کر کہیں کہ میں محمد رسول اللہ کی حدیث کو نہیں مانتا، میں رسول اللہ کی سنت کو نہیں مانتا، کیا ہو جائے گا؟ کافر ہوں گے، اسلام سے نکل جائیں گے۔ یہ حق کی علامت ہے، یہ حق کے لیے میزان ہے، یہ حق کی طاقت اور قوت ہے۔ یہاں پر فیصلہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ کی بات ماننی ہے تو جنت میں جانا ہے، رسول اللہ کی بات نہیں ماننی تو جنت میں داخل ہو سکتے نہیں ہو سکتے۔ اس لیے اللہ کے بندو، یہ موضوع کافی طویل ہے، میں نہیں چاہتا میں آپ کو مزید اس میں الجھاؤں، لیکن صرف چند گزارشات میں نے جو پیش کی ہے ان پر غور و فکر کریں۔ یہ ساری کی ساری علامات اور ساری کی ساری چیزیں، میں علی وجہ البصیرہ یہ بات کہتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کے احساس سے یہ بات کہتا ہوں، اپنی پوری زندگی کے اثاثے کو سامنے رکھ کے یہ بات کہتا ہوں، جتنی حق کی علامات ہیں، جتنی ہدایت کی علامات ہیں، وہ ساری کی ساری مسلک اہل حدیث کے اندر ہے، اس کے علاوہ کسی اور مسلک کے اندر یہ علامات موجود نہیں ہیں۔ یہ مسلک اہل حدیث کے اندر یہ ساری علامات ہیں۔ اس بنا پر اسی مسلک کو اختیار کریں، اسی مسلک کے لیے محنت کریں، اسی مسلک کو اپنی زندگی کا مشن بنائیں، اس کو پھیلانا، لوگوں تک پہنچانا، اس کے لیے محنت کرنا، دن رات ایک کرنا، اس کا کارکن بننا۔ ہماری جماعت جو مرکزی جمعیت اہل حدیث ہے، قرآن و حدیث کا علم اٹھائے ہوئے ہے، اسی مسلک اہل حدیث کی آبیاری کرنے کے لیے خالص علماء کرام کو تیار کیا جاتا ہے۔ اور یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ اہل حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اہل حدیث کا عالم دین جو کہتا ہے وہ ٹھیک ہے۔ میری بات میں غلطیاں ہیں، ہو سکتی ہے غلطیاں، مجھ سے پہلے جو تقریر کر کے گئے ہو سکتی ہے غلطیاں، میرے بعد جو آئیں گے ہو سکتی ہے غلطیاں۔ اہل حدیث عالم دین کی بات دلیل نہیں ہوتی، دلیل ہوتی ہے قرآن اور حدیث کی بات۔ قرآن اور حدیث کی بات، اہل حدیث اس کے مطابق بات کرتا ہے، اس کا دعویٰ اس کے مطابق ہے، اس کا عمل اس کے مطابق ہے، تو آپ کا فرض بنتا ہے اس کی بات مانیں۔ اگر اس کی بات قرآن و حدیث کے مطابق نہیں ہے تو اس کی بات ماننی جائز
یہ نہیں ہے کہ اہل حدیث ہے تو اس کی غلط بات بھی آپ مان لیں. ہو سکتے ہیں اہل حدیث غلط بھی کر سکتے ہیں. اہل حدیث کا عمل حجت نہیں ہے. قرآن اور حدیث حجت ہے, اہل حدیث کا عمل حجت نہیں ہے. اللہ اور اس کے رسول کی بات حجت ہے, علماء کی بات حجت نہیں ہے. اللہ اور اس کے رسول کے احکامات ہدایت کا سبب ہیں, عالم دین کی بات ہدایت کا سبب نہیں ہے. ہاں جو اس کے مطابق بات کرتا ہے بہت اچھی بات ہے, اس کے مخالف بات کرتا ہے ہم اس کی بات کے پابند نہیں ہیں. اس لیے یاد رکھیں فتنوں کا دور ہے, فتنوں کے دور میں اپنے ایمان کو بچائیں, اپنی ایمان کی تجدید کریں. ہر طرف سے فتنے امنڈ رہے ہیں, کوئی ادھر سے آ رہا ہے, کوئی ادھر سے آ رہا ہے, کوئی ادھر سے آ رہا ہے, اور سب یہی بات کہہ رہے ہیں میرے پاس حق ہے, میرے پاس ٹھیک ہے, میرے پاس خالص ہے. لیکن جتنے دعوے دار ہیں خالص ہونے کے اتنے ان کے پاس خالص نہیں ہے. وہ آپ کو خود تحقیق کرنی پڑے گی, آپ کو میدان کے اندر آنا پڑے گا, دن رات ایک کرنا پڑے گا, کوشش اور محنت کرنی پڑے گی, تحقیق آپ کو کرنی پڑے گی. جب آپ تحقیق کے میدان میں آئیں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ مسلک اہل حدیث کے علاوہ اللہ کی اس زمین کے اوپر, اللہ کے اس آسمان کی چھت کے نیچے مسلک اہل حدیث کے علاوہ آپ کسی اور مسلک کو حق پر نہیں پائیں. یہ میرا دعویٰ ہے. کوئی اور مسلک حق پر آپ کو نظر نہیں آئے گا. کوئی کہیں سے لڑک گیا, کوئی کہیں سے لڑک گیا, کوئی کہیں سے پیچھے ہٹ گیا, کوئی کہیں سے پیچھے ہٹ گیا. ہر دور کے اندر اگر اصل دین پر قائم رہے اہل حدیث قائم رہے ہیں اور انشاءاللہ آئندہ بھی قائم رہیں گے. اللہ مجھے اور آپ کو ہمیشہ اس کی توفیق عطا فرمائے. جب تک زندہ رہیں اسلام پر زندہ رہیں, جب موت آئے اسی اسلام, اسی دین, اسی توحید پر موت آئے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ احسن الجزا. اللہم زد فزد. یہ تھے ہماری جماعت کی پہچان, ہماری جماعت کا فخر, حضرت مولانا عتیق الرحمن شاہ صاحب حافظہ اللہ تعالی, امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث شمالی پنجاب.